پیرس میں دنیا بھر میں ٹیٹو گدوانے کے حوالے سے مشہور اور یہاں تک کہ ہاتھ کی 2 انگلیاں بریدہ کرنے والے اینتھونی لیفریڈو عرف بلیک ایلین نے کہا کہ انہوں نے خود کو صرف 40% ہی تبدیل کیا ہے. اب وہ ایک ٹانگ کٹوا کر اس میں روبوٹک پاؤں لگوانا چاہتے ہیں. ایک ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے پورے بدن پر ٹیٹو بنوائے اور سیاہ خلائی مخلوق کا خطاب پایا ہے، لیکن اب بھی وہ اپنے بدن کو بہت حد تک تبدیل کرنا چاہتے ہیں. جب اینتھونی کے بدن پر مزید نقوش بنانے کی جگہ نہیں رہی تو پہلے انہوں نے آنکھوں کی سفیدی کو رنگین کیا. اس کے بعد انہوں نے زبان پر کینچی لگوا کر اسے 2 شاخہ کروا دیا. پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں کی آخری 2 انگلیاں بھی اڑوا دیں اور اب وہ ایک ٹانگ کٹوا کر اس جگہ خوبصورت اور جدید روبوٹک ٹانگ لگوانا چاہتے ہیں. جب معلوم کیا گیا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تو اینتھونی نے بتایا کہ وہ بہت خوش شکل تھے لیکن اپنے جسم سے مطمئن نہ تھے اور وہ اسے اپنا حقیقی جسم نہیں سمجھتے تھے. ان کا دعویٰ ہے کہ وہ حیرت انگیز صلاحیت کے تحت مردوں سے بات کر سکتے ہیں اور دیگر جوہتوں میں ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کئی ریستوران اور مقامات سے انہیں دور بھگا دیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی اکثریت تنگ ذہن ہے. بیجنگ میں چین نے کہا کہ سال 2026 تک وہ چاند کے مدار میں ریڈیائی دوربینوں والے سیٹلائٹ روانہ کرے گا اور توقع ہے کہ اس سے فلکیات کی نئی راہ کھلے گی. اگرچہ یہ چھوٹے سیٹلائٹ ہوں گے جن میں ایک مرکزی اور 8 چھوٹے سیٹلائٹ چاند گرد مدار میں بھیجے جائیں گے. چینی حکام کے مطابق کائنات میں انتہائی بعید ترین ریڈیائی سنکنوں کو دیکھنا ممکن ہوگا. اس کے لیے چھوٹی دوربینوں کا ڈیٹا مرکزی دوربین تک جائے گا. اس کے بعد وہاں ڈیٹا جمع ہو کر زمین کی جانب بھیجا جائے گا. چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن CNSA سے وابستہ زولائی چین نے کہا کہ چاند پر رستگاہ بنانے سے بہتر ہے کہ آلودگی سے پاک قمری مداروں میں دوربینی سیٹلائٹ روانہ کیے جائیں. انہیں بنانا کم خرچہ ہے اور سادہ طریقہ بھی ہے. اس منصوبے کا نام طویل طول موج سے فلکیاتی دریافت یا ہونگ مینگ پروجیکٹ رکھا گیا. ماہرین کے مطابق قمری دوربینیں زیادہ گہرائی سے کائنات کے اندیکھے گوشے دیکھ سکیں گی اور یوں ہمارے علم میں بیش بہا اضافہ ہوگا. زمین میں فضا اور دیگر آلودگی کی وجہ سے ریڈیائی مشاہدہ ممکن نہیں اور یہی وجہ ہے کہ چاند اس کے مشاہدے کی ایک بہترین جگہ ہے. ماہرین کے مطابق توقع ہے کہ اس سے قدیم ترین ریڈیالوجی امواج کو سمجھنے میں مدد ملے گی جو عین بگ بینگ کے بعد نمودار ہوئی تھی. واضح رہے کہ چینی ماہرین نے 2 تجرباتی سیٹلائٹس رونگجیان اول اور دوم پر اس کے تجربات بھی کیے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ کس طرح پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. برٹش کولمبیا میں حال ہی میں ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ کیٹو ڈائٹ قلبی صحت کے لیے خطرات میں اضافہ کر سکتی ہے. یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا میں کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا کہ کیٹو ڈائٹ مضر کولیسٹرول کی مقدار میں اضافے کے ساتھ شریانوں کے بند ہونے، انجائنا، فالج اور دل کے دردوں جیسے کارڈیو ویسکولر وقوعات کے خطرات میں اضافے کا سبب ہو سکتی ہے. کیٹو ڈائٹ ایسی اشیاء پر مبنی غذا ہوتی ہے جس میں انتہائی کم مقدار میں کاربوہائیڈریٹس جسم میں جاتے ہیں. تحقیق میں یہ بات معلوم ہوئی کہ کم کاربوہائیڈریٹ اور زیادہ چکنائی والی غذا کی مسلسل کھپت کا تعلق مضر کولیسٹرول کی مقدار اور قلبی امراض کے خطرات سے تھا. کاربوہائیڈریٹ جسم کی توانائی کا بنیادی ذریعہ ہوتے ہیں جو روزمرہ کے امور کے لیے طاقت فراہم کرتے ہیں. کم کاربوہائیڈریٹ اور زیادہ چکنائی والی غذائیں جیسا کہ کیٹو ڈائٹ دم پختہ اشیاء، بریڈ، چاول اور دیگر اجناس، پاستا، آلو سے بنی کاربوہائیڈریٹ والی غذاؤں کی کھپت کو کم کرتی ہیں. جب جسم میں کاربوہائیڈریٹ کی کمی ہوتی ہے تو جسم توانائی کے لیے چکنائی کا استعمال کرتا ہے. جگر میں چکنائی کا ٹوٹنا کیٹونز نامی کیمیا بناتا ہے جس کو جسم توانائی کے طور پر استعمال کرتا ہے. ماضی میں کیے جانے والے مطالعوں میں یہ دیکھا گیا تھا کہ کچھ افراد میں کم کاربوہائیڈریٹ اور زیادہ چکنائی والی غذا کا تعلق مضر کولیسٹرول کی سطح میں اضافے سے تھا. اس تحقیق میں محققین نے بتایا کہ کم کاربوہائیڈریٹ اور زیادہ چکنائی والی غذا مل کر روزانہ کل کیلوریز کی 45% سے زائد مقدار بناتی ہیں، جبکہ کاربوہائیڈریٹ سے 25% سے زیادہ توانائی نہیں بنتی.